السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اجدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 16واں پارہ سورۃ مریم۔ ہم نے آیت نمبر 65 تک پڑھا تھا، آج ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا۔ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا۔ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یعنی ان شیاطین کو جن کے یہ چیلے بنے ہوئے ہیں اور جن کے سکھائے پڑھائے ہیں میں آ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی جو کچھ بھی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی دوسری نہیں جہاں ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ یعنی ہر باغی گروہ کا جو لیڈر ہوگا سب سے پہلے اللہ اس کو حاضر کریں گے۔ اس لیے ہمیں آنکھیں کھول کے جو لیڈ کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ اور اپنی عقل کا لازمی استعمال کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ جو رحمان کا راستہ ہے وہ ہر حال میں اپنانا ہے، اور شیطان کے راستے سے چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو دنیا میں، کسی بڑے عہدے پہ ہو، وہ ہمیں لانا چاہے، ہم نے اس کی تقلید نہیں کرنی اندھوں بہروں کی طرح، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کی نفی کرنی ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ وارد ہونے کے معنی بعض روایات میں داخل ہونے کے بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی سند بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچتی، اور پھر یہ بات قرآن مجید اور ان کثیر التعداد صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں مومنین صالحین کے دوزخ میں جانے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ مزید برآں لغت میں بھی درود یعنی دخول کے معنی دخول کے نہیں ہیں، درود کے معنی دخول کے نہیں ہیں، اس لیے اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ جہنم پر گزر تو سب کا ہوگا، مگر جیسا کہ بعد والی آیات بتا رہی ہیں پرہیزگار لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے اور ظالم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ پل اسراط جیسے جو ہے نا، ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پل اسراط کا جو پل ہے وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جس کی دھار تلوار سے تیز اور اس کی باریکی بال سے باریک ہوگی۔ تو جو جنتی ہیں، جو نیک اعمال والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بجلی کسی تیزی سے گزار دے گا، ہر ایک کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کا وہاں سے گزر ہوگا۔ کچھ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو پل اسراط ہے اس کے دائیں بائیں آنکڑے ہیں، جو جن کے گناہ جیسے جن لوگوں کے ہوں گے وہ ان کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور کچھ لوگ زخمی ہو کے جنت میں پہنچیں گے، اور کچھ ہوا کسی تیزی سے، کچھ بجلی کسی تیزی سے، کچھ
مطلب جیسے لڑکتے ہوئے، اٹکتے ہوئے، تھوڑی دیر جیسے ان کو لگے گی کہ وہاں سخت اندھیرا ہوگا پولیس رات پر، اور وہاں روشنی جو ہوگی وہ اعمال کے مطابق ملے گی، جس کے جتنے روشن اعمال ہوں گے اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ قرآن پاک میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دینا قیامت کے دن۔ تو کوئی ایسا بدقسمت بھی ہوگا جس کی روشنی اس کے پاؤں کے ناخن میں، بڑے ناخن میں ہوگی، جو کبھی جلے گی کبھی بجھ جائے گی۔ یہ کیوں ہوگا کہ وہ دنیا میں جب کبھی فائدے کی چیزیں دیکھتے تھے تو اس کی طرف لپکتے تھے، اسلام کی طرف آ جاتے تھے، اور جہاں ان کو کچھ قربانی کرنی پڑتی تھی وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ معاملہ اس کا ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یعنی ان کا استدلال یہ تھا کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ دنیا تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن دین اور اسلام، اللہ صرف قرآن کا علم اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی مجلسیں محفلیں زیادہ ٹھاٹ باٹ سے جمتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم اس سے محروم ہو تو خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل پر ہوتے اور یوں مزے اڑاتے اور تم حق پر ہوتے اور اس طرح خستہ درماندہ رہتے۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی جس میں وہ مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں چھوڑ رہا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے، اس کی ہدایت و رہنمائی سے وہ برابر راہ راست پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ تم خواہ مجھے کتنا ہی گمراہ بدکار کہتے رہو اور عذاب الہی کے ڈراوے دیا کرو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں، آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ میری دولت دیکھو، میری وجاہت اور ریاست دیکھو، میرے نامور بیٹوں کو دیکھو، میری زندگی میں آخر تمہیں کہاں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ میں اللہ کا مغضوب ہوں۔ یہ مکے میں کسی ایک شخص کے خیالات نہ تھے بلکہ کفار مکہ کا ہر شیخ اور سردار اسی خبط میں مبتلا تھا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اسے غیب کا علم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہے ہیں۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے
اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں۔ کوئی پشتبان نہ ہوگا، یعنی اس کے جرائم کے ریکارڈ میں اس کا یہ کلمہ غرور بھی شامل کر لیا جائے گا اور اس کا مزہ بھی اسے پھر چکھنا پڑے گا۔ اصل میں لفظ عزہ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ان کے لیے سبب عزت ہوں، مگر عزت سے مراد عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور اور زبردست ہونا ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے سبب عزت بننا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کی حمایت پر ہو، جس کی وجہ سے اس کا کوئی مخالف اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے کبھی ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، وہ سارے شریک، اور نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ احمق لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں پر تم بے صبر نہ ہو، ان کی شامت قریب آ لگی ہے، پیمانہ بھرا چاہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت کے کچھ دن باقی ہیں، انہیں پورا ہو لینے دو اور اس میں جیسے جلد بازی نہ کریں۔ مسلمان جو مومنین ہیں اور اللہ کے رسول، ان سب کو تسلی گویا دی جا رہی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو، اور وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ ملا ہو۔ آیت کے الفاظ ایسے ہیں جو دونوں پہلوؤں پر یکساں روشنی ڈالتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج مکے کی گلیوں میں وہ ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، مگر حالت یہ دیر پا نہیں ہے، قریب ہے وہ وقت جب کہ اپنے اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق ہو کر رہیں گے، دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائے گی۔ فسق و فجور، رونت اور کبر، جھوٹ اور ریاکاری کے بل پر جو سیادت و قیادت چلتی ہو وہ گردنوں کو چاہیے جھکا لے، دلوں کو مسخر نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ صداقت، دیانت، اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ راہ راست کی طرف دعوت دیں، ان سے اول چاہے دنیا کتنی ہی اوپر آئے، آخر کار وہ دلوں کو مو لیتے ہیں، اور بد دیانت لوگوں کا جھوٹ زیادہ دیر تک ان کا راستہ روک نہیں سکتا، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈرا دو۔ جو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان سب کا کام یہی تھا کہ وہ مبشرات لے کر آئے، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تھے، برے کاموں کا برا انجام دکھانے والے تھے، ان کی تعلیم دینے والے تھے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ان کو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول نے دن رات اس میں اپنا ایک کر دیا، اللہ کی اس ذمہ داری کو، نبوت کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان ایسا کہ جیسے کھپا دی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فلا اللہ کا باخن نفسک، کہ آپ اس فکر میں اتنے گھلے جا رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ بات آپ کو اتنی پریشان کرتی ہے کہ گویا آپ اپنا آپ ہی بھلا دیں گے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ان کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کرنا آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، آپ نے صرف حق پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور ہدایت ملتی نہیں اس وقت تک جب تک کہ دل میں چاہت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں بن مانگے دی ہیں، لیکن ہدایت ایسی نعمت ہے جب تک کسی دل میں اس کی تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، لگن نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ نہیں دی جاتی۔ تو ہمیں اس کے لیے باقاعدہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت کے لیے چن لے، اور صرف چن نہ لے بلکہ قرآن میں سے ہم جو پڑھیں اس پر عمل کرنے والے ہوں، سب سے پہلے خود پر قرآن کو لاگو کرنے والے ہوں۔ باری تعالیٰ قرآن ہمارے عمل سے جھلکے، ہمیں قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا دے، ہمیں کردار میں مضبوطی عطا فرما، اے دلوں کو جمانے والے ہمیں اپنے دین پہ جما دے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو، یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے تمہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ ہے جس کے اوپر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ سورت جس کا نام مریم ہے، مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت زیادہ ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کہ وہ ایک خاتون تھی، لیکن کیسی چنی ہوئی، اپنے رب کی کیسی پسندیدہ، کہ ان کی ماں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں، وہ تیرے لیے خالص ہوگا، میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ اور ان کو امید تھی کہ جیسے بیٹا ہی پیدا ہوگا، کہ پہلے ہوتا ایسے ہی تھا کہ جو بھی اللہ کے لیے وقف ہوتا تھا وہ لڑکے ہی ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور پلاننگ کچھ اور تھی۔ جو کام اللہ نے لڑکی سے لینا تھا وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں جیسے لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہے لڑکیوں پر، لیکن اللہ نے یہاں لڑکی کو فوقیت دی لڑکوں پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بتایا کہ جس نے
بیٹی کی پرورش کی اور احسن طریقے سے کی، وہ قیامت کے دن اس طرح 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوگا۔ جس نے 1 کی وہ بھی، جس نے 2 کی وہ بھی، جس نے 3 کی وہ بھی، کہ جیسے پہلے 3 کے بارے میں بتایا، پھر 2 کے بارے میں پوچھا گیا، اور صحابہ نے کیا کہا کہ اگر ہم 1 کے بارے میں بھی پوچھتے تو اللہ کے رسول ہمیں اس کے بارے میں بھی یقین تھا ہمیں کہ خوشخبری ہی دیتے۔ تو بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ ہم نے ان کی تربیت اس نیچ پہ کرنی ہے کہ ہم انہیں اللہ کے پسندیدہ بندے بنا سکیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی اور 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرنا۔ اور پھر ایک اور خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر لینا، جس طرح تم نے دنیا میں ہماری پردہ پوشی کی اسی طرح آخرت میں بھی کرنا۔ اے باری تعالیٰ قرآن پاک میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں سچے پکے مومن بنا دے۔ اے باری تعالیٰ موت کی بیہوشیوں میں ہماری مدد فرمانا، ہماری زبان پہ کلمہ جاری کر دینا، ہمیں اس وقت میں تھام لینا، شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دینا، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمانا، ان کی تنہائیوں کی حفاظت فرمانا۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین کے لیے چن لے اور ان سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ جس مقصد کے لیے تم نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے اپنے دین کا وہ عظیم کام لے لے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔